بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے نبی پر ہر پل لاکھوں درود و سلام۔ پاکستان کے اس وقت کے حالات بڑے ہی ناگفتہ بے ہیں اور بہت ہی عجیب و غریب قسم کی کشمکش ہے۔ قوم جو ہے اس وقت سازشوں کی لپیٹ میں ہے، شخصیت پرستی کی لعنت کے اندر بالکل وہ ڈھل چکی ہے، اور اپنے جو لیڈران ہیں ان کو بچانے کے لیے یا ان کو منوانے کے لیے یا ان کے جال میں خود پھنسنے کے لیے اور دوسروں کو پھنسوانے کے لیے ہر قسم کی ہتھ کنڈے کر رہے ہیں۔ ہم یہاں کسی سیاسی جماعت کو نشانہ نہیں بنا رہے اور نہ ہی ہمارا کسی سیاسی جماعت سے کوئی واسطہ ہے۔ ہم ایک بالکل لبرل اور ایک آزاد کینڈیڈیٹ ہے، اور ہم صرف محبان وطن جو ہیں ان کے ساتھ ہیں۔ تو ان لیڈروں میں سے جو جماعتیں ہیں، جو ملک کے لیے محب ہیں، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طرح عدلیہ میں جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی طریقے سے افواج پاکستان میں جو ہمارے ملک کے مفاد میں ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ ہمارے ملک میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب بھی کوئی ایک سازش ہوتی ہے یا کوئی ایک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی احتجاج کے خلاف جو کارروائی ہوتی ہے، تو اس کے بعد دیکھا جاتا ہے کہ ملک میں ہنگامہ آرائی ہوتی ہے اور بعد میں ایک دوسرے پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ تو اس میں لیڈران کا جو رول ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ لیڈران جو ہے وہ اپنی قوم کو یہ تنبیہ کر دے کہ کیسے بھی حالات ہوں، آپ کو جو ہے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا ہے۔ اور دیکھیے، شروع سے اگر آپ نظم و نسق، محبت اور ریسپیکٹ کا ماحول رکھیں گے تو آٹومیٹیکلی اس کے ثمرات پیدا ہوں گے اور اس کے فوائد آپ کو حاصل ہوں گے۔ لیکن آپ نے شروع دن سے ہی دوسری کی طرف اپنا جو آپ کا جو موقف ہے وہ آپ نے ٹائٹ رکھا ہوگا، اور اسے آپ نے غلط بیان کرنا، چور ثابت کرنا، غدار ثابت کرنا لکھ دیا ہوگا، رکھ دیا ہوگا، اور اس پہ آپ ورک آؤٹ کر رہے ہوں گے، یہی آپ کا مشن ہوگا۔ تو اس کے بعد پھر خاطر خواہ فوائد حاصل نہیں ہوں گے۔ تو ملک کے مفاد کے لیے اپنے آپ کو دیکھیے، اپنے گریبانوں میں جھانکیے۔ میرے جیسا ایک ناقص العقل انسان، میں نے دیکھا کہ گورنمنٹ کی ایک بس کراچی کی جو چلتی ہے اس کو لوگ توڑ پھوڑ کر رہے تھے۔ وہ کون لوگ تھے؟ کیا وہ آسمان سے نازل ہوئے تھے؟ کیا وہ زمین سے نکل کر آئے تھے؟ کیا وہ سمندر سے آئی کوئی مخلوق تھی؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ ہم ہی لوگ تھے، وہ میں اور آپ تھے، وہ آپ کے ہمارے بھائی بہن تھے، وہ ہماری ہی محفلوں میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ ان کا کسی نہ کسی فوجی سے تعلق ہوگا، کسی نہ کسی پولیس سے تعلق ہوگا، کوئی کسی سیاسی لیڈر کا کزن ہوگا، کوئی کسی کا بھانجا ہوگا، کوئی بھتیجا ہوگا۔ میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی فوجی نے کسی کو اکسایا ہوگا یا پولیس نے اکسایا ہوگا۔ میرا مقصد ہے کہ وہ میرے، آپ کے، فوجی کے، سیاستدانوں کے کسی کے بھی بھائی بند ہو سکتے ہیں، اور ویسا ہی ہے۔ تو وہ کہتے ہیں نا کہ اس گھر کو آگ لگ گئی اسی گھر کے چراغ سے۔ خدا را اپنے اندر سے یہ شدت پسندیاں نکالیے، اپنے اندر نرمیاں پیدا کیجئے، اور اپنے اخلاق سے اسلامی ریاست کا ڈھانچہ تیار کیجئے۔ بہت ہو گیا، ہمارا قتل عام بہت ہو گیا، ہماری غریب قوم کو بہت لوٹا گیا۔ یہ وہی بسیں ہیں جن میں ہم سفر کرتے ہیں اور ہمیں اس میں سہولیات حاصل ہوتی ہیں، ہم انہی کو توڑ دیتے ہیں، تو کون بھگتے گا؟ یہ امیر لوگ، یہ بڑے بڑے افسران، چاہے وہ فوج کے ہوں، عدلیہ کے ہوں، چاہے وہ بڑے بڑے لیڈران ہوں، ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بڑے بڑے محلوں میں رہتے ہیں، بڑی بڑی گاڑیوں میں رہتے ہیں، ان کے بڑی مراعات ہیں، یہ شاہانہ زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو آپ کی گاڑیوں کی توڑ پھوڑ سے کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ محبان وطن نہیں ہیں، محبان وطن بھی ہیں ان میں سے، لیکن ان میں سے دشمنان ملک بھی ہیں، اسی لیے ہمارے ملک کا یہ حال ہو رہا ہے۔ تو خدا را دشمنان ملک کو، دشمنان اسلام کو اور اپنی قوم کے دشمنوں کو پہچانیے۔ اپنے اندر کے میر جعفر کو دیکھیے، پہچانیے، اور آپ کا وہ لیڈر جو آپ کو اکسائے، یا آپ کا وہ دوست جو آپ کو اکسائے، جو آپ کو بھڑکائے، بس سمجھ جاؤ وہی آپ کا دشمن ہے۔ ہماری قوم بہت کیا بولتے ہیں مظالم کاٹتے ہوئے آئی ہے، اور یہ زمین بڑی زرخیز ہے۔ یہاں آپ کسی قسم کی لڑائی کروا لیں، کسی قسم کا تعصب کرا لیں، فساد کرا لیں، ایک سیکنڈ میں ہو جائے گا۔ یہ وہی قوم ہے کہ نشتر پارک میں 12 ربیع الاول کا جلسہ ہو رہا ہے، اور ابھی
निस्टर पार्क के जलसे में बम फटा नहीं है और बार गाड़ियां जलना शुरू हो गई हैं। तो छोड़ दीजिए, इस मुल्क के बारे में छोड़ दीजिए। यहाँ किसी को कोई नहीं दोष दे सकता, कोई किसी को इल्ज़ाम नहीं दे सकता। बस हमें ही अपनी सफ़ों को ठीक करना होगा, हमें ही अपनी इस्लाह करनी होगी। मुझे ये भी पता है कि मेरी आवाज़ कोई सुनेगा नहीं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात से दुआ है कि अल्लाह करे कि मेरी बात जो है ये पहुँच जाए, दिल में उतर जाए। और सबसे पहले अल्लाह ताला मुझे अमल की तौफीक दे, मुझे मुहिब्बे वतन बनाए, मुझे मुहिब्बे इस्लाम बनाए, मुझे अपनी कौम का दर्द रखने वाला बनाए, और बाद में जो लोग मुखातिब या मुखातब हैं उन लोगों को भी अल्लाह बना दे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। प्यारे नबी पर हर पल लाखों दुरूद व सलाम।